کیا آپ کا کوئی اپنا آپ کا شریک حیات یا کوئی قریبی رشتہ آپ سے اس حد تک ناراض ہے کہ بات طلاق، جدائی یا سالوں کی خاموشی تک پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ نے منانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، معافیاں مانگ لیں، لیکن سامنے والے کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ ویڈیو آپ کے رشتے کو بچانے اور آپ کے اجڑے گھر میں دوبارہ محبت کی بہار لانے کے لیے کافی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی وہ خاص روحانی تاثیر اور 3 دن کا وہ آزمودہ قرآنی عمل بتانے جا رہا ہوں جس نے سخت سے سخت دل کو موم کر دیا ہے۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس عمل کا ایک ایک مرحلہ انتہائی قیمتی ہے۔ رشتے کانچ کے برتن کی طرح ہوتے ہیں، جب ٹوٹتے ہیں تو آواز نہیں آتی، لیکن دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ یا خاندانی تعلق صرف 2 انسانوں کا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پورے گھر کا سکون، بچوں کا مستقبل اور پوری زندگی جڑی ہوتی ہے۔ اکثر غلط فہمیاں جو ہیں، تیسرے انسان کی مداخلت یا چھوٹی چھوٹی انا کی جنگیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ محبت کی جگہ نفرت اور ضد لے لیتی ہے۔ ایسے وقت میں زبردستی کی منتیں یا بحث کام نہیں آتی، بلکہ دلوں کے مالک اللہ کے حضور رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کا دل اپنی طاقت سے نہیں بدل سکتا، لیکن جب آپ اللہ کے ان مبارک ناموں کو پکارتے ہیں جو دلوں میں الفت ڈالنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل سے کینہ، غصہ، نفرت نکال کر اس میں محبت کی مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اسی نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ اب غور سے وہ 3 مبارک اسم الہی نوٹ فرما لیں جو دلوں کو موم کرنے اور محبت پیدا کرنے کی خاص چابی ہیں۔ نمبر 1، یا ودودو، اے بے پایا محبت کرنے اور دلوں میں محبت ڈالنے والے۔ نمبر 2، یا رؤوفو، اے حد درجہ مہربان اور دلوں کو نرم کرنے والے۔ نمبر 3، یا عطوفو، اے دلوں کو مائل اور متوجہ کرنے والے۔ جب ان اسماء کا ورد خلوص نیت اور سامنے والے کے چہرے کا تصور رکھ کر کیا جائے تو سخت سے سخت مزاج انسان کا دل بھی موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اس 3 دن کے خاص عمل کا مکمل طریقہ انتہائی آسان لیکن بے حد طاقتور ہے۔ اسے دھیان سے سمجھیے۔ پہلا مرحلہ، عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو تنہائی میں باوضو ہو کر جائے نماز پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اور دوسرا مرحلہ، عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں 7 بار درود تاج یا درود ابراہیمی پڑھیں۔ تیسرا مرحلہ جو ہے 300 مرتبہ پڑھیں، یا ودودو، یا رؤوفو، یا عطوفو۔ ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا 1 بار شمار ہوگا۔ پڑھتے وقت اپنے ناراض شریک حیات یا اس شخص کے چہرے اور دل کا تصور رکھیں۔ چوتھا مرحلہ، پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں، اپنے چہرے پر پھیریں اور اگر ممکن ہو تو کسی میٹھی چیز یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں۔
ورنہ صرف تصور کر کے اس کے سینے کی طرف 3 بار پھونک مار دیں۔ یہ عمل لگاتار 3 دن کریں۔ اس عمل کی کامیابی کے لیے 3 احتیاطیں لازمی ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، پہلی شرط جو ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف جائز رشتے جیسے میاں بیوی، والدین، بہن بھائی یا شرعی رشتے ان کے لیے ہے۔ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کے دوران اپنی زبان پر قابو رکھیں، تانے، غصہ اور لڑائی جو ہے اور جھگڑا مکمل بند کریں۔ اگر آپ ایک طرف وظیفہ کریں گے اور دوسری طرف کڑوی زبان استعمال کریں گے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسری شرط جو ہے، نتائج پر پورا یقین رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دل سے دعا مانگیں۔ آئے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تمام گھروں کو جھگڑوں، ضد اور نفرتوں سے پاک فرما، میاں بیوی اور رشتوں کے دلوں میں سچی محبت اور الفت پیدا فرما، اور ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ دے۔ آمین۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یا ودود یا آمین ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی اجڑتے ہوئے گھر میں دوبارہ سکون آ سکے۔ اور مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔